السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، صوبہ گجرات کی ایک اہم اور صوفی علمی روحانی شخصیت حضرت خواجہ دانا علیہ رحمۃ رضوان بھی ہیں۔ آپ رات کو جاگتے تھے اور عبادت اور نماز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مخلوق سے بے نیاز رہتے تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور معذوروں کی ہر طرح مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ کو کھیتی باڑی کا بھی بہت شوق تھا۔ زمین جوتنے اور جو سے آمدنی ہوتی وہ ان کاشتکاروں میں تقسیم کر دیتے جن کو کھیتی میں نقصان ہوا ہوتا۔ آپ سخاوت کے لیے بھی مشہور تھے۔ سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اتباع سنت کے سخت پابند تھے۔ میلاد النبی، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان و شوکت سے مناتے تھے۔ لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا اور اعلیٰ قسم کا عطر مہمانوں کو بطور تحفہ دینا آپ کی عادت ثانیہ تھی۔ علمی جلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے اور مشکل علمی نکات کو بآسانی حل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو شہر سے زیادہ جنگل پسند تھا۔ روزانہ بلا ناغہ جنگل کی طرف ضرور جاتے تھے اور قدرتی مناظر، صاف و شفاف آب و ہوا اور وہاں کے سکوت اور خاموشی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ جنگل کے جانور اور پرندے آپ سے ملے جلے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ پرندوں کی زبان میں پرندوں کی نغمے سناتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ جانوروں اور پرندوں پر زیادتی ظلم کرنا آپ کے نزدیک قہر خداوندی کو دعوت دینا تھا۔ مزدوروں کا آپ خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ جب کوئی عمارت بناتے تو اس کو کئی مرتبہ گروا دیا کرتے تھے تاکہ مزدوروں کو زیادہ مزدوری ملے۔ آپ نے نقشبندی سلسلے کی تعلیمات سے لوگوں کو بہرامند کیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک خداوند قدوس تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں۔ ایک تو ذکر، جس کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفی اور دوسرا اثبات۔ آپ کے آباء و اجداد خوارزم کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت سید خواجہ اسماعیل تھا اور والد ماجد کا نام سید خواجہ بادشاہ پردہ فوش تھا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خواجہ جمال الدین اور لقب خواجہ دانا ہے۔ ایام طفولیت ہی میں آپ کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 4 ماہ کی عمر تھی کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمت رضوان نے جام شہادت نوش کیا۔ شاہ اسماعیل صفی کی جنگ میں آپ شریک تھے۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد کے حکم کے مطابق جو انہوں نے عالم خواب میں عالم رویا میں دی تھی، حضرت خواجہ سید حسن عطا علیہ رحمت رضوان نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی اور آپ کی تربیت پر کافی دھیان دیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خواجہ سید محمد علیہ رحمت رضوان کو حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد نے عالم رویا میں حکم دیا کہ وہ حضرت کو خواجہ دانا کو تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 سال تک تعلیم دی۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن لوٹ گئے۔ حضرت خواجہ سید محمد علیہ رحمت رضوان کے چلے جانے کے بعد آپ جنگل میں تنہا رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک وسیع دائرے کے بیچ میں بیٹھتے۔ آپ کے چاروں طرف جنگلی جانور ہوتے تھے۔ آپ جب اللہ اللہ کہتے تو جانور بھی نقل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح سارا جنگل اللہ اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتا تھا۔ آپ جنگل کی قدرتی زندگی پسند فرمایا کرتے تھے جس میں کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں ہوتی۔ جانوروں سے مانوس اور انسانوں سے دور رہ کر آپ جنگل میں اللہ اللہ کرنے میں خوشی پاتے تھے۔ انسانوں کو دیکھ کر آپ دور بھاگا کرتے تھے۔ شہری زندگی سے آپ نا بلد اور نا آشنا تھے۔ اگر اسی طرح آپ ساری زندگی گزارتے اور اسی طرح جنگل میں رہتے تو مخلوق خدا آپ سے کیسے اور کس طرح فیض حاصل کرتی؟ آپ نے ایک بزرگ کے کہنے پر جنگل چھوڑ کر شہر میں رہنا شروع کر دیا اور بلخ کے قیام کے دوران حضرت خواجہ محمد پارسا کے پوتے حضرت خواجہ عبدالہادی علیہ رحمت رضوان کی بیوی شاہ بیگم آپ کے آرام کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان نے حضرت خواجہ سید حسن عطا علیہ رحمت رضوان سے دولت و نعمت پائی اور حضرت خواجہ سید حسن عطا علیہ رحمت رضوان نے آپ کی تعلیم و تربیت، روحانی نشو و نما پر کافی توجہ دی۔ ان کے وصال کے بعد حضرت کے والد ماجد کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ سید محمد علیہ رحمت رضوان نے آپ کی تعلیم و روحانی تربیت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت خواجہ اسلام جوبار نقشبندی علیہ رحمت رضوان سے حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان نے خلافت پائی اور حضرت خواجہ عبداللہ اشراقی علیہ رحمت رضوان سے حضرت کو اویسیہ فیض پہنچا۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ علیہ کی روحانیت سے بھی خوب مستفیض ہوئے۔ حضرت خواجہ سید حسن عطا علیہ رحمت رضوان کی حلقہ ارادت میں شامل ہو کر آپ نقشبندی سلسلے سے منسلک ہوئے۔ بلخ میں ہی آپ کی شادی ہو گئی۔ آپ بلخ سے اپنے زوجہ اور چند رفیقوں کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے
ٹھٹا پہنچ کر وہاں کچھ دن قیام کیا، پھر آگرہ میں رونق افروز ہوئے، وہاں ایک مسجد میں قیام کیا۔ آگرہ میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ بڑودہ روانہ ہوئے۔ بڑودہ میں مولانا نذیر بدخشی علیہ رحمۃ رضوان نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت کو خراج عقیدت پیش کیا اور حضرت کو چند دن منت و سماجت کر کے بڑودہ میں روک کے رکھا۔ بڑودہ میں آپ کا سامان چوری ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا حق تھا اسے مل گیا۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمۃ رضوان بڑودہ سے ہوتے ہوئے سورت میں رونق افروز ہوئے۔ حضرت کو سورت بہت پسند تھا۔ اس وقت سورت بندرگاہ تھا، یہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور سورت کو باب المکہ کہا جاتا تھا۔ سورت میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ بڑھان پور تشریف لے گئے، وہاں سے پھر آپ سورت واپس تشریف لائے۔ سورت آپ کا مستقل قیام گاہ رہا۔ سورت میں آپ رشد و ہدایت، تعلیم و تلقین فرماتے رہے اور نقش بندیہ سلسلے کو ترویج اور ارشاد بخشتے رہے۔ نقش بندیہ سلسلے کو سورت میں کافی فروغ ملا۔ بلخ کے بادشاہ پیر محمد خان بن جانی بیگ کی بہن آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ کو حضرت خواجہ سعید محمد ہاشم اور حضرت خواجہ انوار الحسن دو صاحبزادے ہوئے جو آپ کی وصال کے بعد آپ کی گدی پر بیٹھے۔ آپ کے دست اقدس پر بہت سے لوگوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا اور کئی اعلیٰ مقام کو پہنچے۔ بڑھان پور سے سورت واپس آ کر آپ بیمار ہو گئے۔ ایک دن ایسے بے ہوش ہوئے کہ سب رونے لگے۔ ہوش آیت آپ سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھی، پھر کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے آپ عالم جاویدانی کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کا وصال 5 صفر 1015 ہجری کو پیش آیا۔ آپ کا مزار پر انوار سورت میں فیض و برکات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔